بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابا رحمان. خواتین و حضرات، بڑے آج یہ جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ ذرا مشکل گفتگو ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں تک اپنا نقطہ نظر پہنچا سکوں. دیکھیں خواتین و حضرات، پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش معمولی نوعیت کی نہیں ہے، بڑی سیریس سازش ہے. میں نے ایک ویلاگ کیا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک سابقہ انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں وہ میرے ویلاگز دیکھتے ہیں. مجھے ان کا پیغام موصول ہوا کہ آپ بائسڈ گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو تھی پی ٹی آئی کے جلسے کو لے کے، پی ٹی آئی کے احتجاج کو لے کے، جس میں میں نے اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کیا. جو میں نے دیکھا، جو سوچا، جو سمجھا، اس کے عین مطابق میں نے گفتگو کی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے عوام الناس تک اپنی آواز پہنچانا ضروری ہے، چونکہ میں بولتا ہوں. دیکھیں خواتین و حضرات، سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، ان کی ایک تقریر جو منتخب ہونے کے بعد انہوں نے فرمائی، وہ تقریر میں نے بھی سنی، اور اس تقریر کو لے کے میں بہت سنجیدہ انداز میں بہت سینسٹیو ہو گیا، اور میں بھی جذباتی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اشکبار ہو گیا. اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ دیر کے لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ حالات بدلنے آئے ہیں، اور یہ اپنے بھی حالات بدل چکے ہیں. میں بانی پی ٹی آئی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور آج سے نہیں، ایک مدت سے جانتا ہوں. میرے لیے وہ تقریر بہت سیریس تقریر تھی، اور اس تقریر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ جیسا شخص جذباتی ہوا تو جو عام لوگ کچھ نہیں جانتے وہ بہت جذباتی ہوئے ہوں. خواتین و حضرات، میں اندھی تقلید کا قائل نہیں ہوں، اور حالات کو بغور دیکھتا بھی ہوں، سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. جو مجھے پیغام ملا سابقہ انسپیکٹر جنرل پولیس کی جانب سے، وہ پیغام یہ تھا کہ آپ پولیسنگ کی حد تک محدود رہا کریں اور اس قسم کی گفتگو نہ کیا کریں. دیکھیں خواتین و حضرات، یہ ساری کی ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ بھی پولیسنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہوں. پولیس سے ہی متعلقہ گفتگو ہے، کیونکہ جب بھی ملک میں کوئی لاقانونیت ہوتی ہے، انتشار کی صورت ہوتی ہے، تو پولیس ہی وہ ہراول دستہ ہوتا ہے جو اس انتشار پہ قابو پاتا ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتا ہے. اسلام آباد میں 24 تاریخ کے لیے کال دی گئی، 24 نومبر کی، کہ ڈی چوک جائیں گے، دھرنا ہوگا. اور دیکھنے میں آیا کہ وہاں تک پہنچنے کی بھرپور کوشش بھی کی گئی. پرتشدد جلوس جو تھا وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن قیادت کہیں نظر نہیں آئی. نہ پنجاب کی قیادت سامنے آئی، نہ ہی ملکی سطح پہ قیادت سامنے آئی. اور پھر ایک کارڈ بھی کھیلنے کی کوشش کی گئی محترمہ پی ٹی آئی کی خاتون اول کی جانب سے کہ پٹھان ایک غیرت مند قوم ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ درست بات ہے کہ پٹھان ہمارے بھائی غیرت مند قوم ہے، لیکن ان کی غیرت کا جس انداز میں تمسخر اڑایا گیا، جس انداز میں ان کی غیرت کو للکار کے انہیں ناجائز طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی قابل غور ہے. پی ٹی آئی مارچ کی جو ناکامی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی خاتون اول کا بہت بڑا کردار ہے. پی ٹی آئی کی خاتون اول نے موب کو، ایک چارجڈ موب کو بڑی عجلت میں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی مشاورت کے، بغیر پی ٹی آئی کی دیگر جو ممبرز ہیں، جو سربراہ ممبرز ہیں، ان سے مشورے کے بغیر جلد بازی میں، عجلت میں ایک غلط فیصلہ کیا، اور وہ اسلام آباد پر چڑھ دوڑی. نتیجتاً وہ جو چارجڈ موب تھا وہ بغیر کسی انتظام کے، بغیر کسی
بیک اپ سپورٹ کے، بغیر کسی لیڈرشپ کے شتر بے مہار کی طرح اسلام آباد پہ چڑھ دوڑا۔ نتیجتاً آپ تک بھی یہ خبر پہنچی ہوگی کہ رینجرز کے اہلکار ایک گاڑی چڑھ دوڑنے کے باعث شہید بھی ہوئے، 2 شہری پاکستانی وہ بھی، ان کی بھی شہادت کی اطلاعات ملی، لیکن ان کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ حکومتی جو ہے بیانیہ، اس کے مطابق ایک شہری اس گاڑی والے حادثے میں یقیناً شہید ہوا۔ ایک اہم بات اس جلسے کو لے کے، اس موب کو لے کے، اس پرتشدد موب کو لے کے وہ یہ ہے کہ کے پی کی سرکاری مشینری استعمال کی گئی اور ایک بڑی تعداد میں کے پی کے سرکاری ملازمان اس جلسے کا حصہ تھے جو اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغان باشندے بھی اس جلسے کا حصہ تھے، جس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ گرفتار ہونے والوں کی ایک باقاعدہ لسٹ انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کی نسبت ایک بیان، ایک کانفرنس میں بتا بھی چکے ہیں۔ شہادتوں کی بے بنیاد جھوٹی خبریں پھیلا کے، یہ ایک بڑا المیہ ہے خواتین حضرات۔ سوشل میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اور بلا تصدیق اس جھوٹ پہ ہماری عوام جو ہے وہ یقین بھی کرتی ہے۔ میرے ذاتی تجربے کے مطابق ایک شخص اگر کسی مڈ بھیڑ میں ہلاک ہو جائے، شہید ہو جائے، یا کوئی نشہ آور ادویات کے استعمال سے اگر کوئی بندہ ہلاک ہو جائے، تو ہم عوام اتنے جذباتی ہیں کہ ہم اس کی باڈی سڑک پہ رکھ کے احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں، اور پھر پولیس نیگوشیٹ کرتی ہے، معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جو موب ہوتا ہے وہ اتنا چارجڈ ہوتا ہے کہ پولیس کو ان کے ساتھ کچھ لوگ، کچھ دو کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لین دین کرنا پڑتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بے انتہا مقدمات بلا وجہ پولیس افسران کے خلاف درج بھی ہوئے۔ گزشتہ روز لطیف کھوسا صاحب ایک نیشنل ٹی وی کے پروگرام میں ببانگِ دہل بتا رہے تھے کہ 278 شہادتیں ہوئی ہیں۔ خواتین و حضرات، 278 شہادتیں یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اب تک وہ تمام فہرستیں پہنچ جانی چاہیے تھیں، حکومت کے پاس ہاسپٹلز کی رپورٹ پہنچ جانی چاہیے تھی۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ یقیناً وہ جو زخمی شہید ہوئے وہ کسی نہ کسی ہاسپٹل میں گئے ہوں گے، وہاں پہ ان کا کوئی ایم ایل سی ہوگا، وہاں پہ ان کی کوئی انٹری ہوگی، کوئی ایگزٹ ہوگا، اس کا کوئی ثبوت ہوگا، وہ حکومت کو فراہم کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پی ٹی آئی کی قیادت کی بات کریں تو پی ٹی آئی قیادت اب یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ 10 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں، ان کے نام بھی انہوں نے جاری کر دیے، لیکن عجلت میں خواتین و حضرات ان کی تدفین کر دی گئی۔ یہاں سوال ہے، یہ بڑا واضح، بڑا کلیئر سوال میں کر رہا ہوں کہ بغیر ایم ایل سی کے، بغیر پوسٹ مارٹم کے ان شہداء کو کیوں سپرد خاک کیا گیا؟ ان کی نسبت پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ میڈیا پہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو تھیں ان کو رکھ کے احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کی تدفین خفیہ طور پہ کیوں کی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً جب چارجڈ موب جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح مرکز پہ چڑھ دوڑا، تو پولیس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس سیریس صورتحال کو کسی نہ کسی طریقے سے منتشر کرتے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب پولیس نے ایکشن لیا تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت نے راہ فرار اختیار کی۔ بیچاری مظلوم عوام بے یارو مددگار چھوڑ کے پی ٹی آئی کی قیادت علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کی خاتون اول موقع سے فرار ہو گئیں، اور وہ اس تیزی سے فرار ہوئیں کہ پھر انہوں نے جو پہلا قیام کیا وہ ہزارہ جا کے کیا۔ وہاں پہ
ایک جاننے والے کے گھر پہ انہوں نے پناہ حاصل کی، وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہوگی، باہر کیف وہ عوام الناس تک پہنچ جائے گی، اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پھر دیکھنے میں یہ آیا خواتین و حضرات کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی سابقہ چیئرمین جو پابند سلاسل ہیں، ان کی جو ہمشیرگان ہیں، قابل عزت ہیں ہمارے لیے، ہماری بھی وہ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان کے بہت تحفظات ہیں۔ ان کے مطابق سیاسی معاملات کو پی ٹی آئی کی خاتون اول سنبھال چکی ہیں، اور وہ صرف اپنے بھائی کو لے کے سیریس ہیں اور اس کی رہائی کی جد و جہد کر رہی ہیں۔ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی، سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی قانونی معاملات میں اس وقت جیل میں ہے، جس کا حل جو ہے وہ عدالت میں ہے، اور عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ 2-3-4 بڑے اہم کیس ہیں، وہ میرے متعلقہ بات نہیں ہے، ارریلیونٹ ہے۔ وہ کیسز انہیں بھگتنے چاہیے، ان کیسز کا انہیں سامنا کرنا چاہیے، راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے، جو کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور ان کیسز کا سامنا نہیں کر رہے۔ دوبارہ بات کرتا ہوں محترم لطیف کھوسہ صاحب کی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے جہاں 278 شہادتوں کا رونا رویا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی۔ وہ بہت بڑی بات حامد میر صاحب کے پروگرام میں ہوئی، اور اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی، اس پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، وہ بات تھی پاکستان توڑنے کی بات۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے، اور جو حکومت کر رہی ہے اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک کھلا چیلنج، ایک کھلی دھمکی تھی پاکستان توڑنے کے حوالے سے، اس پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ملک میں اس حد تک انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر نتیجتاً حالات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو گویا لطیف کھوسہ صاحب کے پی کو لے کے، ہمارے پشتون بھائیوں کو لے کے، ان کی غیرت کو للکار کے کچھ گڑبڑ کروانے کے چکر میں ہیں۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ مشرقی پاکستان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اب اگر جھوٹ کی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ لوگ اس حد تک اعتبار کرتے ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک انتہائی بھونڈی سازش جو تھی وہ سنی، دیکھی، اس پہ میری بڑی بحث بھی ہوئی۔ وہ یہ تھی، محترم وزیر داخلہ صاحب کو لے کے، محسن نقوی صاحب کو لے کے ایک جھوٹ پھیلایا گیا کشمیر کے حوالے سے۔ میں اس پہ بضد تھا بغیر کسی تصدیق کے کہ محسن نقوی ایک انتہائی سلجھی ہوئی شخصیت ہے۔ محسن نقوی ایک مسکراتا ہوا چہرہ، ایک بڑے بردبار شخص ہیں۔ وہ کسی صورت میں کشمیر کے حوالے سے اس قسم کی بات نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے میرے ساتھ اس بات پہ بحث کی، تلخی ہوئی، لیکن میں بضد تھا کہ محسن نقوی صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے۔ وہ جس عہدے پہ ہیں، وہ جس وزارت کے منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ منصب ہی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر بڑا حساس ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جہاں ہم کشمیریوں کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں، واجب پاکستان کشمیر کے لیے جانیں دے رہی ہے، تو اس کشمیر کے حوالے سے کوئی اس قسم کی گفتگو کی جائے جس سے کشمیری عوام کی دل آزاری ہو۔ اور بہر طور وہ ثابت ہوا کہ یہ سوشل میڈیا پہ محسن نقوی صاحب کو لے کے ایک جھوٹ کا پلندہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سازش تھی۔ تو یہ سازشوں کا انبار لگایا جا رہا ہے، اور پھر ایک طرف پی ٹی آئی کی قیادت ابھی تک یہ کہہ رہی ہے جی دھرنا جاری ہے، احتجاج جاری ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کس قسم کا دھرنا جاری ہے، کس قسم کا احتجاج جاری ہے۔ قیادت آپس میں متفق نہیں ہے، سب ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ایک جانب پی ٹی آئی کی خاتون اول ہیں تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی دیگر قیادت ہے۔ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ تک خبریں پہنچ چکی ہوں گی کہ استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اسمبلی سے بھی استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی
قیادت میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی شاید اب کوئی اور دھڑا جو ہے اس کے انتظامات سنبھالنے جا رہا ہے, اور محترم قریشی صاحب جو ہیں ان کا جو بلاک ہے شاید آئندہ پی ٹی آئی کی قیادت ان کے پاس چلی جائے گی. یہ بھی باتیں جو ہیں یہ سننے میں آ رہی ہیں. مختلف جو صحافتی شخصیات ہیں وہ اس پہ بھی بات کر رہی ہیں. اب دوسری جانب اگر غور کریں تو پاکستان میں مشکلات کا ایک انبار ہے. اتنی بے تحاشا مشکلات ہیں تعلیم کو لے کے, روزگار کو لے کے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو فضا ہے, جو ہوا ہے وہ پلید ہو چکی ہے. اس کی نسبت بے شمار معاملات ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے تعلقات کے معاملات بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ملک قرضوں میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہے. لیکن مجھ سمیت ہم سب جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں یا نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب ایک ہی طرح کا منجن بیچ رہے ہیں, ایک ہی طرح کی گفتگو جاری ہے. اور میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمیں بجائے سیریس اور سینسٹیو ایشو پہ گفتگو کرنے کے, ہمیں بجائے کہ ہم اپنے ملک میں جو حقیقی مسائل ہمارے لیے جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں, جن حقیقی مسائل کا حل تلاش کیا جانا ضروری ہے, اس کو چھوڑ کے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ عجیب و غریب قسم کی بولیاں بول رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ بھی چسکے لے رہی ہے. ہم نے ایک عجیب بندر تماشا لگایا ہوا ہے. بندریا جو ہے وہ اس کا بندر برات لے کے آ گیا, بندر سورے چلا گیا, تو وہ ایک جو مداری کا تماشا لگا ہوا ہے. خواتین و حضرات, کیا وہ ہمارے ملکی مسائل کا حل ہے؟ کیا اب ملک میں اسی قسم کی گفتگو ہوگی اور تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بیٹھ کے یہی گفتگو کریں گے کہ آئندہ قیادت کون سنبھالے گا, آئندہ دھرنا کب ہوگا, احتجاجی جلسہ کہاں سے آ رہا ہے, سڑکیں کہاں سے بند کرنی ہیں, انٹرنیٹ کے کیا معاملات ہوں گے؟ کیا یہی باقی رہ گیا ہے؟ خواتین و حضرات, ملک, ہمارا پیارا ملک پاکستان بے شمار مشکلات کا شکار ہے. میری ایک دست بستہ گزارش ہے عوام الناس سے بھی, اور تھنک ٹینکس سے بھی, اور جو ہمارے صحافی برادران ہیں ان سے بھی, کہ فیک خبریں پھیلانے کی بجائے, من گھڑت کہانیاں عوام الناس تک پہنچانے کی بجائے سیریس ایشوز کو لے کے اس پہ بات کی جائے. حکومتیں کیسے بنتی ہیں, حکومتیں کیسے گرائی جاتی ہیں, حکومتوں میں سربراہ کون بنتے ہیں, سربراہ مملکت کون بنتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملات اسی سطح پر چھوڑ کے اپنے حقیقی ایشوز کے لیے اسمبلیوں کے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹرز ہیں, ہمیں ان سے مکالمہ کرنا چاہیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ سوالات اٹھانے چاہیے کہ تعلیم کا کیا بنے گا, صحت کے معاملات کیسے درست ہوں گے, ملک کی فضا, آب و ہوا کیسے درست ہوگی, انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے تعلقات کیسے ہموار ہوں گے, اور پاکستان میں کروڑوں لوگ جو روٹی کو ترس رہے ہیں ان کے منہ میں نوالا کیسے دیا جائے گا. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.